مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی سرپرائز ہے ظہیر اینڈ کمپنی کے؟ آسان الفاظ میں کہوں تو یہ چپیڑوں کی کمی ہے۔ چپیڑوں کی کمی اس لیے ہے کہ اس سے وہ شخص ہے کہ جو ایک میڈیا چینل پہ اسٹیٹمنٹ دیتا تھا کہ جب آئی جی سندھ تبدیل ہوئے اور مجھے یہ سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے تو میں ٹی وی پہ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو عدالتوں کے آرڈرز کے مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ کبھی بھی لڑکی جو ہے وہ پیش نہیں ہوگی۔ آج بھی میرا اوپن چیلنج ہے، کوئی جج کوئی وکیل مجھے یہ بتائے کہ ڈاکومنٹس کی ویلیو کیسے کم ہو سکتی ہے ایک میڈیکل۔ جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیس اغوا کا نہیں ہے اور تفتیش اس میں مزید نہیں اور یہ پرچہ خارج کر دیا جانا چاہیے، سی کلاس چلان بنا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، 2000 کیس اور آگے کیا پیش رفت ہے، اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا گیا ہے 20 اور 21 تاریخ کا، اور اس میں سرپرائز کیا ہے؟ آج میرے ساتھ فیاض رحمے صاحب موجود ہیں جو کہ شروع سے اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی سرپرائز ہے ظہیر اینڈ کمپنی کے لیے، جو کہ کافی لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم یہیں پہ رہیں گے کہ ظہیر اینڈ کمپنی کے لیے آپ کے پاس کیا سرپرائز ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ ہمارے صحیح ڈاکومنٹس تھے اور کسی قانون کے تحت، یہ میں آپ کے چینل کے تھرو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، آج بھی میرا اوپن چیلنج ہے، کوئی جج کوئی وکیل مجھے یہ بتائے کہ ڈاکومنٹس کی ویلیو کیسے کم ہو سکتی ہے ایک میڈیکل سے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی قانون نہیں ایسا کہ پبلک ڈاکومنٹس سے زیادہ اوپینین کو ترجیح دی جائے۔ ڈاکٹر کا ایک اوپینین ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے ہمارے ڈاکومنٹس کو الجھایا گیا اور اس معاملے کو الٹا کیا گیا، اور پھر ہم سپریم کورٹ گئے اور 11 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ نیئر ٹو 15 ایئرز ایج ہے، اور یہ اب معاملہ سیدھا ہو گیا۔ اب ہو گیا سیدھا معاملہ، سیدھا ہونے کے بعد جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیس اغوا کا نہیں ہے اور تفتیش اس میں مزید نہیں اور یہ پرچہ خارج کر دیا جانا چاہیے، سی کلاس چلان بنا دینا چاہیے، اب ان کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ تفتیش ہونی چاہیے کیونکہ عدالتوں نے کہہ دیا، اور دفعات لگ گئیں، اور دفعات ابھی تک پوری لگی بھی نہیں تو جو ملزم ہے اس نے جا کے اپنی پروٹیکٹیو بیل کروا لی۔ وہ کیوں کروائی ہے سر؟ بیسیکلی اس سے پہلے اس کو نہیں معلوم تھا، وہ اس چکر میں تھا کہ جی ہماری تو سیٹنگ ہو گئی ہے اور پولیس نے پرچہ جو ہے وہ خارج کر دینا ہے، لیکن حق سچ کی جو ہے وہ جیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور یہ اللہ ان کے دل میں ایک رحم آیا ڈاکٹرز کے دل میں، اور انہوں نے میرٹ کے اوپر کام کیا اور بچی کی ایج کو صحیح ڈکلیئر کیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ میں نے اب گرفتار ہو جانا ہے تو گرفتاری کے ڈر سے اس نے جو ہے وہ بیل کروائی ہے، اور یہ ایک طرح سے اس نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور سب سے بڑی جو جیت ہماری ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بیل کروا لیا تو یہ سب سے بڑا ہماری جیت ہے، یہ ہماری ہار نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ میں مجرم ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک میڈیا چینل پہ اسٹیٹمنٹ دیتا تھا کہ جب آئی جی سندھ تبدیل ہوئے اور مجھے یہ سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے تو میں ٹی وی پہ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو عدالتوں کے آرڈرز کے مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ کبھی بھی لڑکی جو ہے وہ پیش نہیں ہوگی، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو آج منہ پہ ماسک پہن کے آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ پروٹیکٹیو بیل لینے پہنچ گیا۔ یہ وہ شخص ہے جو سیلفیاں لیتا ہے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ اور دیگر سندھ پولیس کی، اور اس نے قانون کو جو ہے وہ اپنی ایک رکھیل یا اس طرح کوئی کچھ سمجھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، قانون اس کے لیے مذاق تھا، لیکن اب یہ شخص بیل لینے چلا گیا۔ بیسیکلی اس نے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور اب اگر 14 تاریخ تک یہ پروٹیکٹیو بیل ہے، پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے اصل ضمانت لینے کا ایک راستہ، کہ اگر آپ اصل ضمانت لینے جاتے ہیں راستے میں کوئی آپ کو گرفتار نہ کرے۔ اب اگر یہ اس میں جو دوسرا سرپرائز ہے کہ دعا ظاہرہ تو شاید 20 یا 21 کو سندھ جائے گی تو یہ 14 کو انشاءاللہ کراچی پہنچ جائے گا، یہ اس سے پہلے کراچی اپنی ایکچول بیل کروانے کے لیے پہنچ جائے گا اور وہاں جا کے اس کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا۔ جی سر، میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جیسا کہ اب دیکھیں جیسے ہی میڈیکل آیا ہے، جیسے کیس جو ہے وہ چینج ہوا، اس کے بعد یہ کیوں اب پورے میڈیا کے اوپر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ دعا زہرا کو خطرہ ہے جان کو اور وہ خودکشی کر لے گی؟ یہ اس کو کون اب کہہ رہا ہے، اس کو کون ٹارچر کر رہا ہے کہ آپ خودکشی کریں، یا اس کو اغوا کرنے کے معاملات جو ہیں، اور لوگ یہی کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرا خودکشی کرے گی، سندھ نہیں جائے گی؟ بیسیکلی خودکشی کا مقام تو انہوں نے والدین کے لیے بنایا ہوا ہے، اور خودکشی تو میرا خیال ہے قانون کو کرنی چاہیے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کرنی چاہیے، کہ جو پورے سسٹم کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ بیسیکلی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو یہ چپیڑوں کی کمی ہے۔
چپیڑوں کی کمی اس لیے ہے کہ یہ اس سے 1 ویک پہلے کہہ رہا تھا کہ میں ہنی مون منانے کے لیے دبئی جا رہا ہوں. 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ آتا ہے ایک یوٹیوبر صاحب کا جو چلتی پھرتی 315 میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے, جو کہتے ہیں مجھے دھمکیاں ملتی ہیں. بھائی تمہاری شکل ہے دھمکیوں والی, ٹھیک ہے. اور مختصر بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دبئی سے ایک شیخ نے آفر کر دیا ویزے کے لیے, اور جب دفعات لگ گئیں, فوجداری دفعات کا اطلاق ہو گیا, اب ان کو خودکشی یاد آ گئی. بیسیکلی یہ والدین کو بلیک میل کرنے کے لیے اور بچی کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں اس کے منہ سے کروا رہے ہیں کہ اگر ہم بیسیکلی یہ امپلائڈ میسج ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس کیس سے واپس پیچھے ہٹے نہ ہٹے, اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ صلح نہ کی تو ہم اس بچی کو مرڈر کر دیں گے. تو بیسیکلی ان کو چپیڑوں کی کمی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں ایک چیز اور اہم ہے کہ یہ ایک دن اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی بچی جو ہے وہ خودکشی کر لے گی, اور ساتھ وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے اس میں کہ آپ عید پہ شاپنگ آپ نے کر لی ہے. تو یہ بیسیکلی ان کا جو مذاق اس نے بنایا ہوا ہے انہوں نے اداروں کو, اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں, اور اس میں ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ضمیر میں ایسے بے ضمیری رہنا یا آنکھیں بند کر کے اپنے انصاف کا سارا ملبہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی ڈالنا ہے, کہ یا آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھنی ہے کہ ان کو چپیڑیں پڑنے والی ہیں تاکہ معاملات یہ کلیئر ہوں. اصل سٹوری صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے. بیسیکلی اس طرح کے بیان دے کے یہ ٹیکٹکس کے طریقے ساتھ قانون کے ساتھ اور والدین کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ جب والدین دیکھیں گے کہ ہماری بیٹی کو خطرہ ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں گے. اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ اس میں مہدی صاحب نے کہا ہے کہ میری بیٹی اگر مجھے مردہ حالت میں بھی اللہ نہ کرے ملے, میں تب بھی ان سے ریکور کراؤں گا اور ان لوگوں کو سزا کرواؤں گا. تو یہ تو اس میں بے فکر ہو جائیں. ہمارے پاس 4 یکے تھے جو آپ نے سرپرائز کی بات کی تھی, 4 یکے تھے حق کے, نہ حق کے نہیں, جس میں ایک یہ دفعات لگ گئیں اور میڈیکل آ گیا. دوسرا جو قاری اور اصغر تھا ان کی بیل خارج ہوگی, اور تیسرا وہ آ چکا ہے, وہ میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا, وہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ ملزم سندھ میں ہوگا انشاءاللہ. سر اگر دیکھیں نکاح بھی اب ختم ہو چکا ہے, وہ قاری اور وہ دونوں جو ہیں وہ جیل میں ہیں, بچی کو پھر بھی ان کے ساتھ کیوں رہنے دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے تو یہ ایسا کہیں فارمولہ نہیں دیکھا کہ ایک نامحرم بچی ہے اور چائلڈ ہے, ایک چائلڈ ابڈکشن ہے اور 14 سال سے کم عمر چائلڈ ہے, اور اس کے انٹرویو پہلی بات ہے کرنے کا تک کیا بنتا ہے, اور کون سی قانون میں لکھا کہ ایک ابڈکٹڈ چائلڈ ہے آپ اس کے انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ہی بات بولتی ہے کہ میں نے پاک نکاح کیا ہے, میں نے کچھ غلط نہیں کیا, وہ مجھے ایکسیپٹ کر لیں, میں نے کوئی یہ شادی میں نے کی ہے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس کو کیا پتا 15 سال کی بچی کو. مجھے آپ ایک چیز بتا دیں, اگر میں دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, یہ جتنے بھی فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ میرے سامنے آ جائیں, میں ان کو یہ پوچھ لوں نا گناہ کی تعریف کیا ہوتی ہے اور پاک کی کیا تعریف ہوتی ہے, تو ان الو کے پٹھوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی تعریف کیا ہے. اور یہ بس ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے گئے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ان کو چپیڑوں کی کمی ہے, کیونکہ انہوں نے سارے سسٹم کو, جو ہم پنجابی, میں بیسیکلی دیہاتی آدمی ہوں, میں اسی لینگویج میں بات کروں گا, انہوں نے سارے سسٹم کو پھدو بنایا ہوا ہے. ایک لڑکی کی سٹیٹمنٹ پہ پولیس کیا کہتی ہے, جی لڑکی نے بیان دے دیا, ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور عدالتوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور 3 مہینے لگ گئے ہمیں میڈیکل کلیئر کروانے میں. تو بیسیکلی اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ تھوڑی ڈھیل ہے. اگر وہ تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو کریں اور اس کیس کو میرٹ کے اوپر دیکھیں کہ یہ چائلڈ ابڈکٹڈ ہے, یہ 14 سال کی بچی ہے, اس کے بیان کی کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے. اور چائلڈ ابڈکٹڈ, جب چائلڈ میرج یا چائلڈ ریسٹرینٹ میرج کیوں بنایا گیا یہ لا, اور اس میں اب یہ کہہ رہا ہے جی بچی پریگننٹ ہو رہی ہے, پہلے خودکشی ہو رہی ہے اب پریگننٹ ہو رہی ہے, روز ان کے بیانات بدل رہے ہیں. بیسیکلی ان کا مقصد والدین کی کردار کشی کرنا, ان کو ذلیل کرنا, ڈیگریڈ کرنا, تاکہ وہ اتنے ذلیل ہو جائیں کہ وہ اس دنیا میں نہ رہ سکیں. اور ان کا مقصد جو ہے وہ سارا آپ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, بچی کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں, اور مینٹلی ٹارچر جو ڈسٹرب ہے وہ والدین کو بھی یہ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ بندے, یہ جو مجرم ہیں, یہ کبھی بھی, میں تو ان کو ظہیر گینگ کہوں گا, اور میں پہلے دن سے اپنے موقف پہ قائم ہوں. کوئی ان کو میسج دینا چاہیں گے شاید, کہ آپ کا میسج, میرا بھی ولاگ بڑے شوق سے آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا میسج ان کو کلک کر جائے تو یہ اپنے آپ کو سدھار لیں. دیکھیں میں نے تو ان کو کئی دفعہ میسج سٹارٹ میں بھی دیے تھے, میں نے ان کے لائرز کو بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں اور اس معاملے کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں بیٹھ کے, بہن بیٹی کا معاملہ ہے. لیکن اس بات کا بھی جو تھا وہ مذاق اڑایا گیا. تو اب ان کو جی ان کا لائر کہتا ہے کہ یہ آپ صلح کر لیں, ٹھیک ہے. تو صلح کروانا تو نبی کی حدیث بھی ہے, کوئی اچھی بات ہے, کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو میں اس بات سے مکر نہیں رکھا, میں نے تو ان کو یہ آفر کی تھی, حالانکہ میں نے پیرنٹس سے نہیں پوچھا,
میں نے کہا بہن بیٹیوں کا معاملہ ہے اور یہ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم اس میٹر کو آؤٹ آف کورٹ بھی سیٹل کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کا مذاق اڑایا گیا اور قانون کا بھی مذاق اڑایا گیا. اب ان کے لیے میرا کوئی میسج نہیں ہے, اب میرا ان کے لیے یہی میسج ہے کہ یہ اب جو ہے وہ جیل میں جانے کی تیاری کریں, اور انشاءاللہ اس میں ہر حال میں جہاں تک ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, یہ کتنا بھی اسٹرانگ مافیا ہو, میں ان کو اس میں کلیئر ہوں, کیونکہ عام لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. عام لوگ اگر کسی کی بہن بیٹی چلی جائے اس میں لوگ اس معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں, ایکسٹریم لیول تک نہیں لے کر جاتے. یہ بیسیکلی کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں, اور یہ ایک شیطانی ذہن ہے. کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ پریگنٹ ہوگی, ابھی انہوں نے بیل پٹیشن دائر کی, اس میں کہا جی مہدی صاحب سے مجھے خطرہ ہے, میں سندھ نہیں جا سکتا اور وہ مجھے پیش نہیں ہونے. بھائی تم سیلفیاں تروا سکتے ہو سندھ جا کے, تم تو اتنے طاقتور ہو, اور تم بیل لے نہیں سندھ جا سکتے. تو یہ تو جب میں 14 جولائی کو پیش ہوں گا تو تب بتاؤں گا کہ تم سندھ نہیں جا سکتے یا ہمیں یہاں پہ نہیں آنے دے رہے. تو یہ ساری چیزیں مختصر بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں. میں نے جیسے آپ کو میرا جو میسج ہے ان کے لیے, میں نے ان کو بتایا تھا کہ 3 یکے ہیں اور 4 یکے ہیں, تیسرے کا یہ ویٹ کریں اور انشاءاللہ یہ سندھ جیل میں ہوں گے. اگر اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں اور اپنا گناہ قبول کر رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں عدالتوں میں, تو یہ ان کے لیے کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اور بچی جو ہے اس کو کسٹڈی والدین کے حوالے کر دیں. اگر ادروائز یہ واپس جانی ہے بچی, اس میں کوئی ایسا مجھے بام نہیں ہے. یہ بچی والدین کے پاس جانی ہے, کیونکہ یہ مائنر چائلڈ ہے. یہ میں سپریم کورٹ کیا ہر عدالت میں کہوں گا کہ یہ مائنر چائلڈ ہے, اور یہ 14 سال ڈکلیئر کر دیا 11 ڈاکٹرز نے. اب اس میں یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز میں رہ کیا گیا ہے جو عدالتوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہے گی, اور یہ ساری چیزیں کلیئر. بس یہ مافیا ہے اور ان کے پیچھے سپورٹ کرنے والے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کے ہر کام بآسانی ہو جاتا ہے, اور یہ عدالتوں کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, کبھی پری ریسٹ بیل, کبھی کچھ. لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اور ہمت دی ہے, اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کافی حد تک اس میں ہمارے معاملات کلیئر ہوئے ہیں اور یہ ٹریک پہ آئی ہیں چیزیں. اور انشاءاللہ یہ جلد ہمارے حوصلے بلند ہیں. یہ جتنی بھی ہماری کردار کشی کر لیں, یہ اس بچی کو جتنا بھی بدنام کر لیں, ان کا ایک مقصد اس بچی کو بدنام کرنا بھی ہے تاکہ اس کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور یہ اسی گینگ کے لیے رہ جائے. تو بیسیکلی ہم ان کو اس سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ان کا آخر ٹھکانہ جیل ہی ہے. اور یہ 20 جولائی کو انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ کی اور ٹرائل کورٹ کی پیشی ہے, اس میں مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی ظہیر اینڈ کمپنی آپ کے لیے میسیج ہے کہ توبہ کر لیں, ورنہ پھر تیار ہو جائیں جیل جانے کے لیے. جہاں بھی آپ نے جانا ہے, تو ابھی آپ سیلفیاں لے رہے تھے اور نیکسٹ سیلفی جو ہے وہ جیل سے آنی ہے, کافی لوگ بھی خبر دے چکے ہیں. تو ظہیر اینڈ کمپنی کو میرا یہ ایک ہی میسیج ہے کہ توبہ کریں. آپ کے بھائی کی بھی بیٹیاں ہیں تو ان کے بارے میں بھی سوچیں, کل ان کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ویٹ اینڈ واچ ظہیر اینڈ کمپنی. اللہ حافظ.